نہ بھی قسم میرا رب اٹھاتا، بات سچی تھی، پر اللہ نے اپنے بندوں کو 2 قسمیں اٹھا کے بات کا وعدہ کیا، اگر جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا قیامت والے دن نہیں ڈراؤں گا۔ وَإِنْ آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں نہ ڈرا تو مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا اس کو خوف زدہ کروں گا۔ وہاں تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہاں اختیار ہے۔ آج اللہ سے خوف زدہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن اللہ نہیں ڈرائے گا۔ یہاں نہ ڈرے تو لازمی بات ہے قیامت کے دن اللہ تمہیں ڈرائے گا۔ اس نے ڈر کر اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ بھائی ابھی رمضان کے آپ کے پاس 2-3 دن باقی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ کریم نے اپنے ذمے لیا ہے افطاری کے وقت اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دے گا، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ایسا رمضان کے ہر افطاری میں ہوگا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بہت بڑی آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کہ اس آگ پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو دل کے بھی سخت ہیں اور جسمانی طور پر بھی سخت ہیں۔ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی محبت کے انداز میں اپنے بندوں سے خطاب کیا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں جنت کا داخلہ دینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کے کچھ قیدی پکڑ کے لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بہت پریشان تھی۔ اس کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ کل تک میں اپنے گھر میں سرداری کرتی تھی، ملکہ تھی، اور آج میں مسلمانوں کی لونڈی بن گئی ہوں، آزادی چھن گئی ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہوں، مختلف لوگوں کی ملکیت بنوں گی۔ اس کو یہ پریشانی نہیں تھی، اس کو اس سے زیادہ پریشانی تھی۔ اور وہ پریشانی کیا تھی کہ اس کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا، وہ اپنے بچے کے لیے بےتاب تھی۔ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے اور مری کے پاس سے گزر رہے تھے، تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے اور چیخیں مار رہی ہے اور رو رہی ہے۔ میں لوگوں سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ اس لیے رو رہی ہے، اس لیے پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے کہ اس کا بچہ گم ہو گیا، اپنے بچے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ منظر میں نے بھی دیکھا۔ اس کو کپڑوں کی ہوش نہیں ہے، دوپٹہ اس کو سر رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے گود میں لیتی ہے، پھر محسوس کرتی ہے بچہ میرا نہیں ہے، اس کو وہاں بٹھا کے پھر دوڑتی ہے۔ بہت تگ و دو کے بعد آخر اس ماں کو اس کا بچہ مل گیا۔ ماں نے اس بچے کو پکڑا، فاخذتہ
وَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ، ماں نے بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، اس کو دودھ دینے لگ گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ اترون هذه طارحة ولدها في النار، میرے صحابہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یہ ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں گرا دے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممکن نہیں ہے، جو ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کے لیے بھاگ رہی تھی، ممکن نہیں ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں گرائے۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ کی قسم اللہ کریم اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں گرائے، وہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ ہم نے بڑا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ بالکل یہ جاہلانہ بات ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اللہ پر ایک ایسی بات کی جائے جو اللہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، اسی ایک حصے سے انسان انسانوں سے، مائیں اپنے بیٹوں سے، بیٹے اپنی ماؤں سے، عزیز و قارب، حتیٰ کہ فرمایا جانور بھی اسی رحمت کے ایک حصے سے اپنے بچوں پر رحمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور کا پاؤں غلطی سے اپنے بچے پر آ جائے تو وہ فوراً جو اٹھاتا ہے وہ بھی اسی رحمت کے نتیجے میں ہے جو ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ وہ مولا اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ مختلف پیکیجز دے دیے، انگنت غلطیاں کر کے آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر زندگی میں تبدیلی کی بات کر لو، معاف کر دوں گا، جہنم سے آزادی دے دوں گا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ مجرم بنا رہا تو پھر کیفیت یہ ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، کہ دیکھو اگر یوں ہی مجرم بنے رہے تو کیفیت یہ ہوگی، جن بچوں کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس چودراہٹ کے لیے تم نے ساری زندگی لگا دی، اور مجرم بن کے اللہ کے سامنے آئے، معافی نہیں کروائی، تو اس دن یہ مجرم چاہے گا کاش کہ آج اس دن کے عذاب سے میری جگہ پر میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جس بیٹے کے ساری زندگی برباد کر دی، جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے، آج کہتا کاش کہ میری جگہ پر فدیے کے طور پر میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو بھی بھلے اس جہنم میں گرا دو، میرے بھائی کو بھی گرا دو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور سارا کنبہ قبیلہ جو اس کا ساتھ دیتا تھا، جس کو پناہ دیتا تھا، جس کو پروٹوکول دیتا تھا، کہتا ان سب کو جہنم میں گرا دو، میں بچ جاؤں۔ بیٹا بھی جہنم میں لے جاؤ، بیوی بھی، بھائی بھی، سارا کنبہ قبیلہ بھی، ثم ینجی، پھر چاہتا ہے کہ کاش کہ مجھے بچا لیا جائے، کہ مجھے نجات دے دے، مجھے اللہ نجات دے دے۔ اللہ کہتے کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، موقع دیا تھا دنیا میں، بتایا تھا تمہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، جو تمہارے چہرے کی کھال کو، سر کے چمڑے کو کھینچ ڈالے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ نزاعۃ للشوی، چہرے کا گوشت اور سر کا چمڑا
وہ کھینچ ڈالے گی. تدعو من ادبر و تولا. اب یہ جہنم پکار رہی ہے، پیچھا کر رہی ہے ہر اس بندے کا جو اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتا رہا، پھر گیا نہیں دیکھا اس نے. وجمع فاوعى، پیسے جمع کر کے گنتا رہا، اس کے پیچھے اس کو پکار رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یؤتی یوم القیامت بجہنم ولہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک. اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. یجرونہا، وہ سب مل کر اس کو کھینچ رہے ہوں گے. 5 کروڑ کے قریب فرشتے ہیں جو اس جہنم کو کھینچ رہے ہیں. یجرونہا کا معنی ہے کبھی اللہ کے بندوں کی طرف آ رہی ہے اور کبھی یہ اس فرشتے اس کو کھینچ کے پیچھے لے جاتے ہیں. تدعو من ادبر و تولا، یہ آج پکار رہی ہے. دنیا میں منہ موڑا کرتا تھا، جمع کر کے گنتا تھا، اللہ کا باغی، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ اللہ کا بندہ بنا. اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، 4 کروڑ 90 لاکھ کے قریب فرشتے، وہ سب مل کے جہنم کو کھینچ رہے ہیں. یا جرونہا، کبھی ان کو کھینچ کے لے جاتی ہے اللہ کے بندوں کی طرف، کبھی یہ پکڑ کے اس کو واپس لاتے ہیں. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیق، سمعوا لہا شہیق. اللہ کہتے ہیں یہ جو سامعوا لہا شہیقا، یہ لوگ جہنم میں گرائے جا رہے ہیں اور یہ چیخیں مار رہی غصے سے. وہی تفور، اور یہ پھٹ رہی ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ آج غصے کی وجہ سے یہ آگ پھٹ جائے. کن پر پھٹے گی؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاتے نہیں تھے. اللہ نے مختلف مقام پر مختلف باتیں فرمائیں. تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، آپ مجرموں کو اس دن دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. مقرنین، ایک دوسرے کے ساتھ باندھے گئے ہیں. اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، اس دن ان کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے اور زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے. کون پسند کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور اس کے گلے میں توق ہو اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہو؟ مقرنین، پھر ایک دوسرے کے ساتھ باندھے گئے، بڑی تنگ جگہ میں گرائے گئے. کہا بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کس آگ سے بچا لو؟ نارن، ایک بہت بڑی آگ ہے. کہا یہ دنیا کی جو آگ ہے تم جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے. اور اگر اس ایک دنیا کی آگ میں جلایا جاتا تو یہی بڑا ہیبت ناک تھا. صحابہ نے یہ کہا ان کانت لکافیہ، یا رسول اللہ اگر جہنم میں جلانے کے لیے دنیا کی یہ آگ ہوتی تو بہت تھی. کہا نہیں میرے صحابہ، بل انہا فضلت علیہا ب69 جزءا کلہن مثل حرہا، اس ایک حصے کے ساتھ 69 حصے مزید ملا کر 70 گنا اس کو گرم کر کے پھر اس کو اس میں گرایا جائے گا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی گرم ہوگی، کتنی شدت کی ہوگی؟ کہ جس بندے کو جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا، ينتعل بنعلین من نار، اس کو صرف آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے. یغلی منہما دماغہ کغلی المرجل، جوتے اس نے پاؤں میں پہنے ہیں اور اس کے جسم کا آخری حصہ دماغ ایسے اوپر ہوگا جیسے چولہے پر ہنڈیاں ابلتی ہے.
اور وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے کم عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ سرابیلہم من قطران، اللہ کہتے ہیں یہ تو جوتے سے پہنے ہیں نا، قیامت کے دن ان کی قمیص جو ہوگی، ان کو جو قمیص پہناؤں گا وہ کیا ہوگی؟ من قطران، بیروزے کی بنی ہوگی، گندک کی، تارکول کی، لک کی، جو فوراً آگ کو پکڑتی ہے۔ بیروزے کے لباس کبھی دنیا نے سنے؟ کہا وہاں اس کو وہ لباس پہنایا جائے گا جو فوری آگ کو پکڑتا ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ ہوگی۔ اِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، یہ اللہ کریم نے پہلے سے بتا دیا۔ دیکھ لو کیا منظر ہوگا، گلے میں توق ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس بندے کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، ان رسیوں کے ساتھ فرشتوں نے پکڑا ہے، اس کو گرم پانی میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ثم الی النار یسجرون، پھر اس کے بعد ان کو جیسے ایندھن کسی بھٹی میں گراتے ہیں، جہنم میں یوں ایندھن بنا کے پھر اس کو گرا دیا جائے گا۔ کہا بچا لو اپنے آپ کو اس آگ سے۔ اتنی شدت کی پیاس میں ہوں گے، اتنی شدت کی پیاس میں ہوں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ مر رہے ہیں کچھ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهِ، اللہ سے کوئی مدد طلب کریں گے یا اللہ کچھ پینے کو دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تانبے کی طرح شدید گرم ہوگا، یشفی الوجوہ، وہ اس کو پئیں گے، اس لیے پئیں گے کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ اتنا شدت کا گرم ضرور ہے پر ضرورت ہے کہ پئیں، اتنے مجبور ہوں گے پیاس سے کہ وہ کھولتا ہوا پانی ان کو پینا پڑے گا۔ پینے کے لیے چہرے کے پاس لے کے جائیں گے، یشفی الوجوہ، وہ پانی ان کے چہرے کو بھون کے رکھ دے گا، پئیں گے۔ فقطع اعماءہم، جہاں سے گزرتا جائے گا ان کی انتڑیوں کو کاٹتا وہ گزر جائے گا۔ کون پسند کرتا ہے یہ اتنی شدت کی؟ او بھائیو، یہ رمضان کے روزے، یہ گرمی کے روزے، اللہ کے لیے پیاس برداشت کرنے والا سوچتا ہے کہ میں آج یہ پیاس برداشت کروں تو اللہ کریم قیامت کے دن جو شدت کی گرمی اور شدت کا پانی، اللہ مجھے اس سے بچا لے گا۔ پینے کے لیے چہرے کے پاس لے کے جائے گا، یشفی الوجوہ، وہ پانی ان کے چہرے کو بھون کے رکھ دے گا، جہاں سے گزرے گا پھر وہ پیے گا۔ اتنا پتہ چل گیا اتنا شدید گرم ہے پر پیاس اتنی ہوگی کہ وہ پیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں سے گزرے گا وہ پانی، فقطع اعماءہم، جہاں سے گزرتا جائے گا اس کی انتڑیاں کاٹتا وہ گزرے گا، انتڑیاں کٹ کے زمین پر جا گری ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی اب شدت کی اچانک کوئی گرم چیز پی لے تو زیادہ سے زیادہ زبان جلتی ہے، منہ جلتا ہے، کہا لیکن جہاں سے گزرتا جائے گا ہر چیز کاٹتا ہوا گزر جائے گا۔ اس طرح پھر موت آ جائے گی؟ نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، زندگی تمہاری ایسی نہ زندگی نہ موت۔ وہاں پھر روئے گا، کاش کہ میرا آج حساب کتاب ہی نہ ہوتا، کاش میں آج ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کے سامنے ساری کی ساری التجائیں کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے آج نامہ عمل دیا نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کچھ پتہ نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا تھا۔ جیسے دنیا میں موجیں ماری ہیں، آج بھی حساب کتاب نہ ہوتا، پر یہ تو یوم الدین ہے، حساب کا دینے، حساب ہونا ہے۔
یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج کو فیصلہ ہو جاتا، موت ہو جاتی، جان چھوٹ جاتی. ما اغنی عنی مالیہ، جو میں مال کماتا رہا، جو میں چودھری بنتا رہا، میں وڈیرا بنتا رہا، لوگ مجھے سلام کرتے تھے، میرا مال مجھے آج کچھ فائدہ نہیں دے رہا. جس کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، جس کے لیے روزے چھوڑے تھے، جس کے لیے اللہ کی بغاوت کی تھی، آج وہ مال ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہا. حلق عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ، میری دلیلیں ساری ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو طوق پہناؤ. کیا ذلت ہوگی. ثم الجحیم صلوہ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس بندے کو جہنم میں وارد کرو، جہنم میں اس کو پھینکو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس بندے کو جکڑ کر پھر اس کو جہنم میں پھینکو. وہاں پھر یہ رو رہے ہیں، پانی اتنا گرم، خوراک ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، شجر زقوم، تھوہر کا درخت ان گناہ گاروں کی خوراک ہوگا. کل محل، کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون، پیٹ میں چلا بھی جائے گا تو پیٹ میں جا کے ابالے کھائے گا. کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح وہ شجر زقوم کھولے گا. یہ وہ درخت ہے جس کو اللہ نے بیان کیا کہ جہنم کے پیندے میں سے یہ نکل رہا ہے، جس کو آگ بھی کچھ نہیں کہہ رہی. اتنا شدت کا، بھوک اتنی تھی، کڑوا ہونے کے باوجود، زہریلا ہونے کے باوجود یہ کھائے گا. بھوک اتنی ہے، مر رہا ہے، کھا تو لے گا، کا پیٹ میں جا کے ایسے ابالے کھائے گا جیسے پانی ابالے کھاتا ہے، کھولتا ہوا پانی ابالے کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت علی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم. کہ لوگوں، وہ شجر زقوم، طور کا درخت جو ان جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اس کا ایک قطرہ آج دنیا پر گرا دیا جائے تو ساری دنیا کو تباہ کر دے. ایک قطرہ ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. پھر آپ نے پوچھا اپنے صحابہ سے فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، میرے صحابہ ذرا بتاؤ اس بندے کی حالت کیا ہوگی جس نے یہ کھانا ہے، جس کا کھانا یہ ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، کبھی اس کو جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون، کچا خون جو جسم سے اتر رہا ہے وہ اس کو پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا، قریب نہیں ہے کہ گلے سے نیچے چلا جائے، گلے میں وہ جمع ہے. اتنی شدت کی تکلیف ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے اس بندے کے دائیں بائیں اس کو موت نظر آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، شدت کی تکلیف میں ہے، موت جیسی تکلیف میں ہے، پر مرے گا نہیں. ایسی شدت کی آگ میں کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب یہ جسم گل سڑ جائے گا اللہ دوبارہ اس کو بدلیں گے، دوبارہ اس کو جسم دیں گے تاکہ بار بار اللہ کا عذاب چکھے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، بچا لو اپنے آپ کو. یا اللہ کے سامنے خلوت میں بیٹھ کر زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگ کر خلوت میں بیٹھ کر ایک آنسو بھی بہا دیتے تو وہ ہزاروں آنسوؤں سے بچ جاتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، کہیں زفیر، کہیں شہیق، کبھی اونچی اونچی آواز سے روئیں گے، کبھی آہستہ آواز سے روئیں گے، مسلسل رو رہے ہیں. صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے، اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں بحری بیڑے بہائے جائیں تو وہ بھی بہہ پڑیں. وَإِنَّ الْعُيُونَ لَتَدْمَعُ الدَّمَ، اور آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، خون کے آنسو بہا رہا ہے. اللہ کے سامنے ایمانداری کے ساتھ ایک آنسو بہاتا، زندگی تبدیل کر لیتا،
اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا تو ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں آنسو سے بچ جاتا. پھر کبھی جہنم کے دروازے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہیں جو سزا دینی ہے جو کرنا ایک دفعہ کر کے ہمیں ختم کر دے. وہ بھی کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، بہت عرصہ چپ رہے گا. چپ رہنے کے بعد بولنے لگے گا تو جہنمیوں کو امید ہوگی آج کو اچھا فیصلہ ہوگا. وہ کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، جہنمیوں تم نے یہی رہنا ہے. پھر کبھی جہنم کے دروازوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اے جہنم کے دروازوں اللہ سے کہو ایک دن عذاب ہلکا کر دے، ایک دن عذاب ہلکا کر دے. ایک دن کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. اللہ سے بات کرنا چاہیں گے لقال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہوتے رہو جہنم میں، مجھ سے کلام نہ کرو. اب رو رہے ہیں یہاں اللہ کے سامنے آج رو دو. وعزتی وجلالی لا اجمع علی عبدی امنین ولا خوفین، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، میں اپنے کسی بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا. ایک دنیا کا امن سے مراد بے خوف ہونا، ایک آخرت کا بے خوف ہونا. ایک دنیا میں اللہ سے ڈرنا، ایک آخرت میں ڈرنا. کہ ایسا نہیں ہوگا جو بندہ دنیا میں ڈر جائے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں 2 قسمیں اللہ نے اٹھا کر، نہ بھی قسم میرا رب اٹھاتا، بات سچی تھی پر اللہ نے اپنے بندوں کو 2 قسمیں اٹھا کے بات کا وعدہ کیا. اگر جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا قیامت والے دن نہیں ڈراؤں گا. وَإِنْ آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں نہ ڈرا تو مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، قیامت کا دن ہوگا اس کو خوف زدہ کروں گا. وہاں تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہاں اختیار ہے. آج اللہ سے خوف زدہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن اللہ نہیں ڈرائے گا. یہاں نہ ڈرے تو لازمی بات ہے قیامت کے دن اللہ تمہیں ڈرائے گا. اس نے ڈر کر اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی. بھائی ابھی رمضان کے آپ کے پاس 2-3 دن باقی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا للہ عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ. اللہ کریم نے اپنے ذمے لیا ہے افطاری کے وقت اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دے گا. وذلك فی کل لیلہ، اور ایسا رمضان کے ہر افطاری میں ہوگا. ان للہ فی کل یوم و لیلہ اتقاء من النار، اللہ کریم نے رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں وعدہ کیا ہے جہنم سے آزادیاں دوں گا. ابھی بھی میرے پاس موقع موجود ہے، توبہ کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں. معافی مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کر لے پھر اصلاح کر لے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کی پھر مومن بن کے اچھے عمل شروع کیے کہ اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں کہ اس کے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں. جتنا بڑا گناہ گار اور مجرم تھا اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، زندگی کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی نیک بنا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. جو جتنا بڑا مجرم تھا سچی توبہ کر کے اصلاح کی اللہ کے وہ اتنا قریب ہو گیا. شرط یہ ہے توبہ کر لے. پھر قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے سامنے وہ جو اس کی غلطیاں تھیں اللہ کریم نے وہ غلطیاں بھی اپنے فضل سے نیکیوں میں تبدیل کر دی. تو پھر اپنا نامہ ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، کہے گا ہاں او مقرؤ کتابیہ، آؤ بھی آؤ میرا آ کے رزلٹ کارڈ دیکھو، میرا نامہ عمل پڑھو. لوگوں کو پڑھا رہا ہوگا خوشی سے، بھاگ رہے، ہاں او مقرؤ کتابیہ، آؤ آ کے میرے نامہ عمل کو دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے دنیا میں اپنی زندگی ایسی بنا لی تھی، توبہ کر کے اصلاح کر لی تھی، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مجھے یہ میرا حساب ملے گا. آج اکثر لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب کتاب ہوگا. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. کہ لوگوں یاد رکھو تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے
جو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. 1-to-1 ملاقات ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے. اللہ خود اس بندے سے حساب کتاب لے گا کہ آج میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. سیکلمہ ربہ. میرا رب مجھ سے کلام کرے گا. اور جس کو اس بات کا یقین تھا زندگی تبدیل کر لی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے, فرمایا ان اللہ تعالی یدنی المؤمن ویدع علیہ کنفہ ویسرہ من الناس. اللہ قیامت کے دن اس بندے کو قریب بلائے گا جس نے توبہ کر لی تھی, زندگی تبدیل کر لی تھی. اللہ اس کو بلائے گا, یدنی, قریب بلائے گا. اور اس حدیث کو حدیث نجوا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اتنا قریب آ کے بات کرے گا جس طرح کہ کوئی بندہ کسی سے سرگوشی کرتا ہے, کسی کے کان میں بات کرتا ہے. یہ حدیث النجوا ہے. اتنا قریب اللہ بلائے گا کہ بات بھی کرے گا جیسے سرگوشی کر رہا ہے. پہلا احسان یہ کیا, اللہ نے اس کو اپنے قریب بلایا. وَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ. اس بندے پر اپنا رحمت شفقت محبت ڈالے گا. وَيَسْرُهُ مِنَ النَّاسِ. اور اس بندے کا حساب لینے سے پہلے اس بندے اور ساری مخلوق کے درمیان پردہ حائل کر دے گا. چھپا کے لے جائے گا اس کو رب کہ میرے بندے کے گناہ لوگ سن نہ لیں. کیا ہے میرے عمل ایسے کہ میرا رب مجھے شفقت محبت سے اپنے قریب بلائے, محبت شفقت ڈالے اور حساب لینے سے پہلے میرے اور ساری مخلوق کے درمیان پردہ کر دے. پھر اللہ پوچھے گا اتعرف ذنب کذا, اتعرف ذنب کذا. ہاں فلاں گناہ بھی جانتا ہے نا, تو نے کیا ہے, فلاں بھی کیا ہے نا, فلاں بھی کیا ہے. وہ اقرار کرے گا, ہاں یا اللہ کیا ہے, یا اللہ کیا ہے. حتی رأى فی نفسہ انہ ہلک. یہاں تک کہ بندہ یقین کرے گا میں برباد ہو گیا, میں جہنمی بن گیا. اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا فیصلہ سنائیں گے, اے میرے بندے انی کا سترتها علیک فی الدنیا فالیوم اسرها علیک. میرے بندے دنیا میں تیرے سارے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی, جا آج تیرے سارے گناہوں پر پردہ کر کے تمہیں جنت کا والی بناتا ہوں. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اس میں یہ کہ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے اللہ گناہ اس کے گنوائے گا اور یہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا. اللہ فرمائے کہ فرشتو میرے اس بندے کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دو. پھر بول اٹھے گا, یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو نے معاف کر دیے, بڑے گناہ کہاں گئے. فَيَضْحَكُ رَبُّنَا. اس بات پر ہمارا رب ہنسے گا, مسکرائے گا اور کہے گا فرشتو اس کے بڑے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو. اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تمہارے پردے رکھنا چاہتا ہے. ہے کیا میری زندگی ایسی کہ ہے میرے اعمال ایسے کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں؟ کہ اس کے برعکس وہ گناہ گار اور مجرم ہے تو بابا جی آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ موجود ہوں گے, سب کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے گناہ گنوائے جائیں گے. ایک محلے کے سامنے بے عزتی نہیں, یہ جھوٹی عزتیں. کہے گا حالانکہ انی سلطانیہ, وہ میری ساری عزت بھی برباد ہوگی. کیسے برباد ہوگی؟ ساری دنیا کے لوگ جو اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی موجود ہیں, جو اس کے مرنے کے بعد آئیں گے وہ بھی موجود ہیں, سب کے سامنے اس کے گناہ گنوائے جائیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. وہاں موجود سارے لوگ فیصلے سنائیں گے, فرشتے فیصلہ سنائیں گے. یا اللہ ان پلیدوں کا سوائے جہنم کے ٹھکانہ کوئی نہیں ہونا چاہیے, ان پر لعنت ہونی چاہیے. کہاں کھڑا ہوں میں کہ رب پوچھے حل ازیدکم شیئا, کچھ اور دوں؟ میرے لیے گرمیاں برداشت کرنے والوں, میرے لیے روزے رکھنے والوں, دل نہیں چاہتا تھا پھر بھی گھر سے اٹھ کر اے سی چھوڑ کر گرمی میں نماز پڑھنے والوں, شدت کی پیاس برداشت کرنے والوں, گن گن کے زکوٰۃ دینے والوں, حج پورے اہتمام سے کرنے والوں, اللہ پر ایمان رکھنے والوں, حل ازیدکم شیئا, کچھ اور دوں؟ کہ نہیں اللہ کیا مانگیں گے, ہر چیز موجود ہے. کیا کچھ موجود ہے؟ 60 ہاتھ لمبا قد ہے, 90 فٹ, 14 کے چاند کا چمکتا ہوا چہرہ, ساری عمر 30-32 سال کا جوان رہے گا, چہرے پر نہ مونچھ آئے گی نہ داڑھی آئے گی, ریشم کے لباس پہنا ہوا ہے, سونے چاندی کے کنگن ہیں, جن آپ خوروں میں, پیالوں میں, گلاسوں میں پی رہے وہ سونے چاندی کے ہیں. جس جنت میں رہ رہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی, گارا اس کا کستوری ہے,
بالوں میں کنگھی کرے گا تو اس کنگھی کے ساتھ جو سونے کی ہے، تمہارے جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو کی انگیٹھیاں بنائی ہیں کستوری کی، یا اللہ کیا مانگیں گے؟ اعلیٰ سرر متقابلین، آمنے سامنے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں۔ اعلیٰ سرر موضونہ، ایسی چار پائیوں پر بیٹھے ہوں گے جس کا بان سونے کی تاریں ہوں گی، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے۔ نہریں بہ رہی ہیں تیرے پاس سے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے خادم مقرر کر دیے۔ شراب پینا چاہتے ہو، شہد پینا چاہتے ہو، دودھ پینا چاہتے ہو، پانی پینا چاہتے ہو، کیا پینا چاہتے ہو؟ درخت پر لگا ہوا پھل بڑا اچھا لگا، قطوفھا دانیہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑی مشقتیں تو نے کر لی، آج تجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، قطوفھا دانیہ، وہ جھکتا ہوا اس بندے کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ لیٹا ہوا تو اٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بیٹھا ہوا تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قطوفھا دانیہ، اس کا توڑنا بالکل قریب سے ہوگا۔ ومن عامل صالحا فلانفسهم يمهدون، اس جسم کو اللہ کے لیے جتنا تھکا دو گے اللہ کریم تمہیں اتنا ہی راحت دے گا۔ ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت چاہو گے ملے گا۔ یار میں نے تلور ساری عمر نہیں کھائی، کہا اللہ کو بنا کے دیکھو، اللہ کو خوش کرو، جس پرندے کا گوشت چاہو گے ملے گا، نہ شکار کرنے کی ضرورت، نہ فائر کرنے کی ضرورت۔ اس جسم کو اللہ کے لیے تھکا دو گے تو راحتیں راحتیں، بے شمار پھل ہیں، کچھ اور دو میرے بندو، یا اللہ کیا مانگیں گے؟ ہر چیز موجود ہے۔ فیکشف الحجاب، پھر ایک پردہ ہٹایا جائے گا اور اللہ کریم خود اپنے بندوں کے سامنے آ کر اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ لو میرے بندو رج کے آج دیدار کر لو، میں رب تمہارے سامنے ہوں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکتے ہوئے چہرے، ایسی اللہ نے قوت دے دی، اتنی طاقت دے دی کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنتی ہیں، 100 بندے جس طرح کھاتے پیتے ہیں، نہ بول و براز کی حاجت، نہ پیٹ پہ وہ افارا، اتنا کچھ اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم تو تھا سارعوا سابقوا فاستبقوا، دوڑ لگانی ہے تو جنت کی طرف، دوڑ لگانی مغفرت کی طرف، دوڑ لگانی سبقت مسابقہ کرنا تو نیکیوں میں۔ میں مقابلہ کرتا ہوں، میرا بھائی کروڑ پتی بن گیا تو میں نے ارب پتی بننا ہے؟ جس میں مقابلہ تھا آج وہ مقابلہ نہیں کیا جا رہا۔ ہر چیز تمہیں اللہ دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے جنت میں جمعہ بازار لگوائیں گے، جمعہ بازار۔ دنیا میں میرے پاس پیسے جو ڈرتا جاتا نہیں سا، مہنگائی بہت ہے، فرمایا اس جس بازار میں جائیں گے فیہا کثبان من مسکن، وہاں کستوری کے ٹیلے اللہ نے بنوائے ہوئے ہیں، فتح بوریہ الشمال، پھر وہاں ہوائیں چلیں گی، ہوا چلی ہے تو کیا ہوا؟ وہ کستوری اڑے گی اور اڑ کر اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر آگے گرے گی۔ فرمایا جب یہ واپس اپنے بیویوں کے پاس، اپنی حوروں کے پاس دوبارہ جنت میں آئیں گے، وہ کہیں گے واللہ لک زدتم حسنا و جمالا، اللہ کی قسم تم کہاں سے واپس آئے ہو؟ تم تو پہلے سے سونے ہو کے آ گئے ہو، تمہاری خوبصورتیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لقد زدتم حسنا و جمالا۔ اس کو اللہ پوچھتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ڈیمانڈ کر، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ان کو ہر چیز کا اللہ کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، اور ادھر وہ کہتے ہیں ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے تو اللہ ان کی سنتا نہیں ہے۔ جمعے کا بازار، اس بندے کو وہاں ملیں گے، گپ شپ مارنے کے لیے آئیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا دل بڑا تھا دنیا میں کھیتی باڑی کرنے کا، میں جنت میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں اللہ فرمائیں گے تو یہ ضرورت کوئی ہے؟ یا اللہ ضرورت نہیں بھی ہے پر میرا شوق ہے، میں نے کرنی ہے، اللہ اس کو بھی اختیار دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کریم اس کی یہ خواہش بھی پوری کریں گے، اس کی حور حاملہ ہوگی اور اس کے حاملہ ہونے کے ایک لمحے بعد 30-32 سال کا جوان بیٹا اس کے پہلو میں کھڑا ہوگا۔ جو مانگو گے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، پر شرط یہ جو اللہ چاہ رہا ہے اس مختصر زندگی میں وہ کرو۔ ابھی بھی میرے پاس 1-2 دن باقی ہیں، اللہ سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں،
جو روزے رہ گئے وہ قضا دے دوں، آئندہ زندگی میں سچا نمازی بن لوں، زندگی تبدیل کر لوں. اور اگر زندگی تبدیل کر لی تو پھر جو چاہو گے ملے گا. دنیا میں اللہ سے ڈر گئے تو آخرت میں نہیں ڈرو گے. لوگوں کو اپنا نام عمل پڑھاؤ گے، دیکھو میرا نام عمل، خوشی سے یہ سارا کوئی دکھا رہا ہے. مزے کی زندگی میں مختصر سی زندگی ہے، پہلے جیسے بھی گزر گئی. توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، کھلا ہے. اللہ سے سچی توبہ کر کے کچھ کرنے کا سوچیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسر مرگ پر ہیں، ساری عمر اللہ کے دین کے لیے لگا دی، آج رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، کیوں رو رہے ہیں ابو ہریرہ، کون سی چیز آپ کو رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ کہتے ہیں ان السفر طویل والزاد قلیل، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بڑا لمبا ہے، میں نے جنت تک جانا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے میرے پاس سامان سفر عمل بہت تھوڑے ہیں. ان کو فکر تھی، آج ہمیں فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں کو سوچ اور فکر پیدا کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں تو اس کا بھی اللہ نے ہمیں پیکیج دیا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اللہ اس مومن کو جس نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی اور اپنے بچوں کو ایمان پر لگا گئے، فرمایا اللہ کریم ان لوگوں پر فضل فرمائیں گے، جنت میں بھی ان سب کو ایک جگہ پر جمع فرما دیں گے تاکہ اس مومن کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. یہ بھی ہمارے پاس اللہ نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایمان پر کھڑا کرنا ہوگا. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم. سبحانک. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.